بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک سوال جو ہمارے نوجوان خصوصاً بہت زیادہ پوچھتے ہیں 15 شعبان کے حوالے سے، کہ یہ 15 شعبان کیا ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ اور اس میں جو ہے نا کچھ ایسی رسم و رواج پائے جاتے ہیں کہ جی قبرستان جانا چاہیے، قبروں کو جو ہے نا وہ پانی دینا چاہیے یا پختہ کرنا چاہیے، یا اس کو کوئی حلوہ وغیرہ پکا کے تقسیم کرنا چاہیے، یا یہ سوال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جی 15 شعبان یعنی شب برات ہے، اس میں پٹاخے بجائے جاتے ہیں، یہ پٹاخوں کی کیا شرعی حیثیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اصل بات تو یہ ہے کہ 15 شعبان صرف اور صرف امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات ہے۔ اور عرب میں ایک رسم یہ چلی آ رہی تھی شروع سے کہ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ جشن مناتے تھے، خوشی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ غم کا اور دکھ کا اور مایوسی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ عرب میں شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے اوپر جشن منایا تھا، اور پورے مکے میں جو ہے انہوں نے مٹھائی تقسیم کی تھی۔ لوگ اس بات کے اوپر بڑے حیران بھی ہوئے تھے کہ کیونکہ اس زمانے میں تو یہ حالت تھی کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں رسول اکرم بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو بڑی مشہور ہے عرب کے اندر، وہ یہ کہ بیٹے کی پیدا ہونے کی خوشی کی جاتی تھی۔ اب چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت تو حالات ایسے تھے کہ اس ولادت کو روپوش رکھا گیا تھا، کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ بنو عباس کا دور تھا۔ بنو عباس کے ظالم حکمران اس در پہ لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا پتہ چلے تو ہم ان کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے احادیث، رسول اللہ کی احادیث، قرآن مجید کی آیات، ان سے ان کو یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ایک انقلاب برپا کریں گے، جو ظلم و جبر کو اور ظالمانہ جابرانہ نظاموں کو ختم کر کے عدل اور انصاف کا نظام لے کر آئیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مخبر گھروں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے باہر اپنے جاسوس، اپنے خفیہ ایجنسیوں والے مخبر جو ہے نا وہ متعین کر رکھے تھے کہ کوئی بھی ایسی خبر ہو تو ہمیں فوراً اطلاع کرنا۔ لہٰذا اس زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کو روپوش رکھا۔ جب بنو عباس کی ظالمانہ حکومت ختم ہو گئی، امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں چلے گئے، تو پھر اس کے بعد 15 شعبان کو امام زمانہ کی ولادت کا جشن منایا جانے لگا۔ اب مختلف علاقوں میں جشن منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل پاکستان میں اگر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر لوگ فائرنگ کرنے لگتے ہیں، کلاشنکوف یا ٹی نکالتے ہیں اور گھر کے سین میں کھڑے ہو کے یا گلی میدان میں کھڑے ہو کے فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ خوشی کے اظہار کے طور پر ہوتا ہے، اور پھر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہر گھر میں مٹھائی پہنچائی جاتی ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہ فائرنگ وغیرہ کا سلسلہ تو نہیں تھا، البتہ سم ہاؤ کسی حد تک کوئی خوشی جو اس طرح منائی جاتی تھی، رسم و رواج، کوئی پٹاخے وغیرہ جو تھے وہ چلا دیے جاتے تھے۔ اور مٹھائیاں اس طرح کی مٹھائیاں نہیں تھیں جیسے حلوائی کی دکان میں آج کل ہمارے یہاں دستیاب ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ حلوہ ہوا کرتا تھا، تو یہ حلوہ پکا کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ وہ رسم تھی جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، یہ پٹاخے بجانا اور یہ حلوہ تقسیم کرنا۔ آج کل مولویوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی ہے، خاص طور پر وہابی لابی جو ہے، یہ خارجی اور ناسبی اور دیوبندی اور اہل حدیث اور سلفی اور قادیانی اور پرویزی، اس قسم کے جو فرقے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے اس چیز کی مخالفت شروع کی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے۔ لہٰذا وہ اس خوشی کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی پٹاخوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، حلوے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اب ہمیں اس بات پر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ملا یہ کہتا ہے کہ حلوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھو صحیح، ملا جو مرغی اور حلوے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ 15 شعبان کے حلوے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، خود بڑے شوق سے سارا سال حلوہ کھاتا ہے۔ جب 15 شعبان کو ہم حلوہ دیتے ہیں تو وہ نہیں کھاتا ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے، سارا سال حلوہ کھانا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ 15 شعبان کا جو حلوہ ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہے، اور اسے امام مہدی علیہ السلام سے بغض ہے، لہٰذا وہ اس حلوے کو نہیں مانتا، اس حلوے کو حرام کہے گا، باقی سارے حلوے حلال ہوں گے۔ تو اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں، دوستوں سے، کہ آپ لوگ خوب خوشی منایا کرو، خوب پٹاخے بجایا کرو، خوب حلوے کھایا کرو، کھلایا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، عید کا دن ہے عیدی دیا کرو لوگوں کو، خوشبو لگایا کرو، عطر لگایا کرو، پرفیوم لگایا کرو، اور جس طریقے سے بھی آپ کے علاقے میں خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے اپنے رسم و رواج کے مطابق خوشی کا اظہار کیا کریں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ وہابی لابی جو ہے یہ 15 شعبان کی خوشیوں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف بریلوی حضرات جو کہ شیعوں کی خوشیوں میں شامل ہوئے تھے ایک زمانے میں، جو نا اہل سنت جو تھے، بریلوی حضرات جو تھے اہل سنت، وہ بھی شیعوں کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے، اور وہ بھی پٹاخے بجانے لگے، ان کے لیے بھی ایک انٹرٹینمنٹ تھی، پٹاخے بجانا، حلوے کھلانا، یہ کام شروع کر دیا۔ تو اب بریلوی مولویوں نے جو ہے وہ مخالفت تو نہیں کی اس کی، لیکن انہوں نے اس کا رخ بدلنے کی کوشش کی
इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से इसका रुख जो है वो किसी और तरफ मोड़ कर कि जी ये बड़ी बरकत वाली रात है, इस रात रिस्क देने का फैसला होता है, इस रात जो है जिंदा और मुर्दे का फैसला होता है, किसने पैदा होना है, किसने मरना है, इसका फैसला होता है। लिहाजा रात को इबादत करनी चाहिए, इबादत बिल्कुल करनी चाहिए। मैं अपने एक वॉइस नोट में बताऊंगा, इंशाल्लाह ज़रूर इबादत करें, लेकिन वो इबादत इस नीयत से करें कि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत की रात है। बाकी जो कुछ इन मौलवियों ने गढ़ा हुआ है आजकल, बरेलवी मौलवियों ने, कि जी इसमें रिस्क तकसीम होता था और इसमें मुर्दे जो है ना वो अपनी रूहें आती हैं और ये सारी ढकोसले हैं। इनका कहीं किसी किताब में जिक्र नहीं मिलेगा। ये सिर्फ लोगों की तवज्जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से हटाना है और किसी और तरफ डाइवर्ट कर देना है कि वो उस तरफ लग जाए। जी कब्रिस्तान जाया करो, वहाँ कब्रों में पानी डाला करो, फूल डाला करो, कब्रों को पुख्ता किया करो। हलवे की अलबत्ता ये लोग मुखालफत नहीं करते। बरेलवी हजरात जो है ना वो हलवा खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, तो ये हलवे की मुखालफत नहीं करते, लेकिन इसका रुख बदलने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ये याद रखें कि ये रात ना रिस्क तकसीम करने की रात है, न मुर्दों के आने की रात है, न लोगों की ज़िंदगियों के फैसले होने की रात है, वगैरह वगैरह। बस ये रात सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत की रात है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की रात है, इसलिए कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साहिबुल असर हैं, साहिबुल ज़मान है, इमाम ज़माना है। लिहाजा हमें उनकी खुशियों में खुश होना चाहिए और इस रात को जितना ज़्यादा हो सकता है खुशियों के इजहार के तौर पर मनाना चाहिए। इस रात के जो अमाल हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग वॉइस नोट में भिजवा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या अमाल सर अंजाम देने हैं, और ये भी कि इस रात को जो है वो इबादत भी खूब करनी है। सारी रात इबादत करें और सारा दिन इसकी खुशियाँ मनाएं, पटाखे भी बजाएं, हलवे भी खिलाएं, और जो भी ऐसा काम जिससे इस बात का इजहार हो कि आप खुश हैं वो कर सकते हैं। अलबत्ता वो काम हराम नहीं होना चाहिए। हराम काम के अलावा हलाल कामों में से जो काम भी आप अपनी खुशी के इजहार के लिए करना चाहें इस रात वो कर सकते हैं।